فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبه قال حدثنا علي بن محمد حدثنا وقيع وأبي معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن ذر بن أبي وقاص عن ذر بن حبيش عن علي رضي الله تعالى عنه قال أهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وبه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص يحدث عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وبه قال حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو الحسين أخبرني حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء بن آزب رضي الله تعالى عنهما قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجته التي هجه فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة فأخذ بيد علي فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. قال فهذا ولي من عنا مولاه اللهم وال من والاه اللهم عاد من عاداه. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وقيع حدث ابن أبي ليلى حدثنا الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان أبو ليلى يسير مع علي فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقلنا لو سألته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر. قلت يا رسول الله إني أرمد العين فدفن في عيني ثم قال اللهم أذهب عنه الحر والبرد. قال فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ. وقال لبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفراد فتشرف له الناس فبعث إلي علي فأعطاها إياه. وبه قال حدثنا محمد بن الموسى الواسطي حدثنا المعلى بن عبد الرحمن حدث ابن أبي ذئب النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابہ کرام کے فضائل کا بیان چل رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان میں سکھر میں تھا. عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر میں. وہاں ہمارے حضرت عبد شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید الرحانی صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کا بیان تو بیان فرمانے لگے کہ حالات سے نہ گھبرانا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. کہ حالات سے نہ گھبرانا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے پردہ فرما ہوئے، صحابہ کرام مغموم، سب پر آپ کے وفات کے غم کا اثر، تو اس وقت صحابہ کرام کو جو تسلی دی وہ ہر وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا بنا۔ پھر آپ نے پڑھا ہوگا بیعت کتنی قسم پر ہے، بیعت کون کون سی؟ نمبر 1 بیعت اسلام ہے، نمبر 2 بیعت خلافت ہے، نمبر 3 بیعت جہاد ہے، نمبر 4 بیعت طریقت ہے۔ بیعت اسلام کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا، کسی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا، اس کو بیعت اسلام کہا جاتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، تو یہ بیعت اسلام ہے۔ بیعت خلافت کسے کہتے ہیں؟ بیعت خلافت کہ کسی کی خلافت کے اوپر بیعت کرنا، کسی کی مختصر کسی کی خلافت کے اوپر بیعت کرنا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام ثقیفہ بنو سعدہ میں جمع ہوئے۔ ثقیفہ کا معنی ہے نا چبوترا۔ اللہ آپ کو لے جائے مدینہ منورہ، وہاں پر جب سلام پیش کرنے کے لیے باب السلام میں داخل ہوتے ہیں تو باب السلام میں کھڑے ہو کر آپ مغرب کی جانب دیکھیں، وہاں پر نہ پہلے سامنے وہ درخت نظر آتے تھے مسجد نبوی شریف کے نا باہر، بس مسجد نبوی شریف کی ختم ہوتی ہے تو باہر کے حصے میں درخت، ہم معلوم نہیں کب شاید پہلے وہ درخت نظر آتے تھے۔ بس ہمارے رہبر تھے، انہوں نے فرمایا کہ جو ثقیفہ بنو سعدہ یہیں پر تھا جانا، وہ اس کا مقام یہیں پر ہے۔ باب السلام میں داخل ہوں تو مغرب کی جانب آپ دیکھیں تو وہاں سامنے درخت ہیں، اب بھی شاید ہوں، آپ نے تو ایک عرصے تو ہم نے بھی دیکھے ہوں، تو اور وہ جگہ بھی قریب سے جا کر دیکھیں۔ ثقیفہ بنو سعدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام ثقیفہ بنو سعدہ میں جمع ہوئے، اور وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھ پر بیعت خلافت کی صحابہ کرام نے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ بیعت خلافت یافتہ۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام ثقیفہ بنو سعدہ میں جمع ہوئے، اور وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھ پر تمام صحابہ کرام نے بیعت کی، یہ بیعت خلافت تھی آخر۔ اور جب مسلمان باہمی مشورے سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں، پھر وہ تا حیات خلیفہ ہیں۔ یہ 5 سال کے بعد 7 سال کے بعد ووٹ ڈالنا، انتخاب کرانا، یہ تو پورا ایک پریشانی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھنا اس میں کیا کچھ ہمارے نیک عالم دین فرمانے لگے
جمہوریت میں سر گنے جاتے ہیں، توڑے نہیں جاتے ہیں جمہوریت میں۔ خیر اب ایک نظام چلا ہوا ہے، یہاں پر ایک شیخ الحدیث ہیں اور ایک بیچارے چپڑاسی ہیں، ان کا ووٹ برابر ہے۔ بہرحال ایک نظام چل رہا ہے، اللہ پاک عافیت سے رکھے، اللہ پاک عافیت سے رکھے۔ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت خلافت کی، بیعت کی، یہ بیعت خلافت ہے۔ اور جب مسلمان باہمی مشورے سے، یعنی باہمی مشورے سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں، پھر وہ تا حیات خلیفہ ہے، جب تک کفر بواہ ظاہر نہ ہو، جب تک صریح کفر ظاہر نہ ہو۔ یاد رکھنا، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی رہا تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف خروج کیا، یزید کے خلاف خروج کیا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے۔ یا کا نام ان کے مبارک خیال میں یہ تھا کہ یزید کا فسق و فجور اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ ان کے خلاف خروج کو انہوں نے برحق سمجھا۔ اگر ہم نام ذہن میں رکھیں بات، دیکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے۔ اپنا ہم تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں۔ باقی یزید کے فسق و فجور کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں ایک ذرے کا فرق نہیں ہے۔ اپنا دھیان سے ذرا سمجھیں، اللہ تعالیٰ بعض لوگ یزید کی حمایت میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور آل رسول کی شان میں بے ادبی اور غصہ ہی کر جاتے ہیں، مناسب نہیں ہے۔ یاقنا بھائی ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں۔ یاقنا ہم حسینی ہیں۔ حسینی وہ ہوگا جو حسین کی راہ پر چلے، اور حسین کی راہ محبت کی راہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ تمام صحابہ کرام کی محبت اپنے سینوں میں بھرنے والے، جو کسی صحابی کا بغض سینے میں رکھے وہ حسین نہیں ہو سکتا، وہ کچھ اور ہی ہو گیا تھا۔ ہم تمام صحابہ کرام، لیکن باقی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ نواسہ رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک فرمان ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ میری دنیا کی بہار ہے، بہار یاد رہا۔ اللہ تعالیٰ باقی رہا یزید ہے، یزید ہے ہمارے ہر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخری کتاب جو تصنیف فرمائی علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج، مل جاتی ہے بازار سے، علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج، میرے پاس بھی تھی، میں نے بھی خریدی تھی وہ کتاب۔ اس میں یزید کے بارے میں یہی لکھا کہ وہ فاسق فاجر تھا، اگر فاسق فاجر، کیوں کربلا کا واقعہ اس کے دور حکومت میں پیش آیا، وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ حرہ کا واقعہ اس کی دور حکومت میں پیش آیا کہ مسجد نبوی شریف میں 3 دن تک اذان نہیں ہوئی، اس کو لشکر نے چڑھائی کی تھی وہاں۔ اور بھی کچھ ایسے واقعات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جمہور اکابر حضرات کا یعنی ان کا نیک عقیدہ یزید کے بارے میں یہی ہے کہ وہ فاسق فاجر تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے تکفیر قولی منقول ہے۔ یا لیکن وہ آپ دیکھ لیں، آپ وہاں پر یعنی تفسیر معرف قرآن میں آپ دیکھ لیں
سورہ محمد میں ہے مقام پر بل لعنہم اللہ کی تفسیر میں وہاں پر، لیکن ہمارے جمہور اکابر حضرات کی رائے یہی ہے کہ وہ فاسق فاجر تھا، باقی آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ لیکن یزید کے فسق و فجور کی وجہ سے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں ایک ذرہ کا فرق نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے ہیں۔ ہمارے علامہ عبدالصلوۃ صاحب، مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، قریب کے زمانے کے جو جتنے مشہور مناظر حضرات گزرے ہیں سب میرے اساتذہ میں سے ہیں اور علامہ عبدالصلوۃ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میرے عظیم بزرگ استاد علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد امین صاحب رقائی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ سب میرے اساتذہ میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو ہمارے حضرت صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، میں ایک علاقے میں گیا، جنگ کے کسی علاقے میں گیا، فرمانے لگے وہاں لوگ شیعوں کی مخالفت کی وجہ سے یزیدی بن گیا کرنا۔ بھائی اللہ کے بندو، بھائی ارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شیعوں کا نہیں، وہ سنیوں کا امام ہے۔ بھائی اپنے بڑوں کے سائے کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بال و تاریخ کا حوالہ ہمارے اکابر حضرات تاریخ تم سے زیادہ جانتے تھے الحمدللہ۔ ان کے نیک عقیدہ ہمارے امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دور تفسیر میں ایک نصیحت فرماتے، اپنے اکابر کے دامن کو نہ چھوڑنا، اپنے اکابر کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہاری بات ذہن میں آ گیا کام۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، گھڑی بھی بڑی تیز چلتی، کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ نے اتنی بات تو ذہن میں آ گئی الحمدللہ۔ بس یزید کے بارے میں ہے درمیانہ بات، فاسق فاجر، اگر بلکہ ہمارے نیک استاد میں ذہن میں تھا، فرمانے لگے اگر یزید کو آپ خلیفہ عادل تسلیم کریں، یزید کو خلیفہ عادل تسلیم کریں تو پھر خلیفہ عادل کے خلاف تو خروج بغاوت ہوتا ہے، تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا انکار کرنا پڑے گا۔ معلوم ہوا کہ آگے کہ فاسق فاجر تھا اور اس کے فسق و فجور کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف خروج کو برحق سمجھا گیا۔ پھر ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کو اپنا ولی عہد کے مقرر کیا ہوا، اپنا نائب کے مقرر کیا اپنی زندگی میں، تو حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمانے لگے، یزید کے فسق و فجور کے وہ حالات جو بعد میں پیش آئے آگے وہ ہر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہیں تھے، کہ یزید کے فسق و فجور کے وہ حالات جو بعد میں پیش آئے وہ ہر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہیں تھے۔ عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے الحمدللہ، تو انہوں نے تو اپنی پوری اپنی دیانت کے جذبے سے ان کو بنایا ہے تاکہ امت میں انتشار نہ ہو، تاکہ مسلمانوں کی جماعت میں انتشار نہ ہو۔ لیکن یزید کے فسق و فجور کے جو حالات بعد میں پیش آئے وہ ان کے سامنے نہیں تھے، اگر عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا ان کا ولی عہد بنانے میں آگے اس میں کوئی ہے یعنی ان کی ذات کے اوپر آگے نا کوئی اعتراض لازم نہیں آتا۔ کر لیں بھائی بادل، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، آگے بڑھوں کچھ اور ہی باتیں چلو آہستہ آہستہ انشاءاللہ جتنا بھی ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ چلو یہ بھی عقیدے کی باتیں ہیں، چلو آپ ذہن میں بٹھا لیں گے، انشاءاللہ کام آئیں گے انشاءاللہ یہ چیزیں الحمدللہ کی رحمت سے، مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ کیا چیز اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے ہے بس۔